السلام علیکم ناظرین، اسلام اور سائنس سیریز میں ہم آپ کی خدمت میں دوبارہ آتے ہیں۔ اچھا، آج ایک کوشچن کے بارے میں جو ہے وہ ہم بات کرنا چاہیں گے۔ یہ کوشچن بار بار کیا جاتا ہے، ہم سے بھی کیا جاتا ہے اور بہت سے لوگوں سے کیا جاتا ہے کہ کیا یہ جو علم ہے زوڈی کنسلٹنسی کے جو علم ہے آسٹروکیمسٹری، کلر تھراپی، جیومالوجی اور ذائچہ، یہ کیا اس سے جو حالات معلوم کرنا ہے، کیا اس کی اسلامک حیثیت کیا ہے، کیا اسلام میں اس کی ممانعت ہے یا نہیں ہے؟ تو جہاں تک میرا علم ہے تو میں یہ چاہوں گا کہ میں اس کے اوپر ایک جو ہے وہ کم از کم کوئی تھوڑا سا تمہیدی یا کچھ گزارشات بیان کر سکوں جو مجھے سمجھ آتی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جیسے ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ ایک چیز ہے سینٹرل پروسیسنگ یونٹ آف دا یونیورس یا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ آف دی مین، انسانیت کا جو سینٹرل پروسیسنگ یونٹ ہے، سی پی یو ہے، وہ ہے تقدیر الہی۔ ہوگا وہی جو اللہ نے لکھ دیا ہے، ہوتا وہی ہے جو اللہ نے لکھا ہوتا ہے، اور ہوا بھی وہی ہے جو اللہ نے لکھا تھا۔ کوئی چیز اللہ کے دائرہ قدرت سے نہ باہر ہے، نہ ہو سکتی ہے، نہ ہوگی۔ اللہ نے تقدیر لکھ دی، تقدیر کے اندر اس نے بہت سارے پیچز بنا دیے۔ اب ان پیچز کے اندر انسان کو اللہ نے پریولیج دے دی۔ ہم بات پھر وہی کرتے ہیں سائنٹیفکلی، ہمارے سامنے ایک چیز ہوتی ہے کمپیوٹر۔ کمپیوٹر کے اندر تین حصے ہوتے ہیں بیسک۔ ایک ہوتا ہے اس کا سینٹرل پروسیسنگ یونٹ، وہ یونٹ جس کے اندر اس کا سافٹ ویئر ہوتا ہے، جس کے اندر اس کی ساری چیزیں ہوتی ہیں، جس کے اندر اس کا آپریٹنگ سسٹم ہوتا ہے۔ جب انسان کو پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کا او ایس آپریٹنگ سسٹم اس کے جینیٹک کوڈز میں لکھ دیا۔ اس کا رنگ کیسا ہوگا، آنکھیں کیسی ہوں گی، قد کتنا ہوگا، بولنا کیسا ہوگا، پچ آف وائس کیسی ہوگی، ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ نے نوٹ کر دی۔ اس کے بعد یہی نہیں لکھا، اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہوں گے، گریڈ کتنی ہوگی، کہاں تک ٹھہرے گا، سسٹیبلٹی کیسی ہوگی، حتیٰ کہ لائکس اینڈ ڈس لائکس، کس کو پسند کرے گا کس کو نہیں پسند کرے گا، وہ ویسے کا ویسا پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کل مولد یولد علی الفطرہ، کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت الہیہ پہ پیدا ہوتا ہے۔ فطرت الہیہ این اسلام ہے، این انسانیت ہے۔ انسانیت کا دوسرا نام فطرت الہیہ ہے۔ اب سی پی یو کو تو ہم چینج نہیں کر سکتے۔ کائنات کا کوئی علم ہو، کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی کسی قسم کا کوئی دعوے دار کسی قسم کا کوئی بھی ہو، تقدیر الہی کے آگے تو انبیاء نہیں کھڑے ہوتے۔ اور اگر تقدیر الہی جو ہے وہ اگر ایسا ہوتا تو حضرت وارث شاہ یہ نہ لکھتے کہ جو ہے سرکار ختمی مرتبت کے بارے میں کہ یوسف جے حسین شہزادیاں نے تقدیر کھوئے وچ سٹ دی ہے۔ وہ پورا ہے کہ سلیمان چونکے پٹ ماچھیاں دا، یعنی حضرت سلیمان جیسے نبی مچھیروں کے ہاں بھٹی جلانے کی نوکری کرتے ہیں۔ یوسف جے شہزادیاں نے تقدیر کھوئے وچ سٹ دی ہے کہ حضرت یوسف جیسے حسین شہزادوں کو، نبیوں کو، نبی زادوں کو یہ تقدیر جو ہے وہ کنویں میں پھینک دیتی ہے۔ ایتھے نبی دے دان شہید ہوئے، سرکار ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس ذات جو ہے ان کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے۔ یہ تقدیر نہ کسی تو ہٹ دی ہے کہ یہ جو تقدیر ہے اس کا لکھا تو ہو کے رہتا ہے، یہ بالکل جیسا لکھا ہوتا ہے ویسا ہو کے رہتا ہے۔ انبیاء کی ذات جو ہے وہ اس اللہ کی تقدیر کے اوپر چونکہ ہر حال میں ہر جگہ راضی ہوا کرتے ہیں، اس لیے وہ یہ تقدیر کو مان لیتے ہیں۔ ورنہ اگر چاہیں تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور انبیاء کو اللہ نے یہ طاقت دی ہوتی ہے، وہ چاہیں اللہ سے دعا کریں تو اللہ ان کی تقدیر کو بھی بدل سکتا ہے، لیکن وہ اللہ سے دعا اس لیے نہیں کرتے کہ وہ اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوا کرتے ہیں۔ اب دوسری چیز ہے یہ مانیٹر۔ تو مانیٹر یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ کی لکیریں ہو گئی، آپ کا ذائچہ ہو گیا، آپ کے اعداد ہو گئے، آپ کا کلر ہو گیا، آپ کی ساری چیزیں ہو گئی، یہ ساری مانیٹرز ہیں جو آپ کی اسکرین ہے۔ یہ آپ کو ایک چیز نظر آ رہی ہے اپنی زندگی کے او ایس میں کہ یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے۔ اب جیسے بار کوڈ ہوا کرتے ہیں، وہ کالی اور سفید لائنیں ہوتی ہیں، عام لوگوں کے لیے وہ لائنیں ہوتی ہیں، لیکن بار کوڈ ریڈر اس کو پڑھتا ہے تو اس میں اس پروڈکٹ کی پوری انفارمیشن موجود ہوتی ہے اسی بار کوڈ میں۔ جیسے آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر بار کوڈز ہیں، جیسے ہی وہ بار کوڈ ریڈر پہ آتے ہیں آپ کا نام، پتہ، ایک ایک چیز ساری کی ساری وہ کمپیوٹر اسکرین شو کر دیتی ہے۔ بیسیکلی یہ بار کوڈ جو ہیں یہ انسان کے ہاتھ کے اوپر یہ اللہ نے بار کوڈ لگا دیے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے لکھا کہ ہم نے تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھ میں رکھ دی۔ اب بہت سارے لوگ اس کا ترجمہ یقیناً وہی کرتے ہیں جو لیس الانسان الا ما سعی کرتے ہیں
لیکن یہاں پہ آیت کا سینٹیکس ڈفرینٹ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھ میں رکھ دی. اس کا مطلب یقیناً یہ نہیں ہے کہ جو کوشش کرو گے وہ ملے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کوشش کرتا ہے, اس کے لیے وہی ہے. لیکن یہ بھی نہیں لکھا کہ جو کچھ وہ کوشش کرے گا ہم اس کو لازمی دیں گے. If I try to be Barack Obama, how can I be? میں تو نہیں بن سکتا. اگر میں یہاں سے امریکہ کا پریزیڈنٹ بننے کی کوشش کروں میں تو بن ہی نہیں سکتا, میں تو اس کے اہل ہی نہیں ہوں. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے ہاتھ میں وہ ہے؟ انسان کے ہاتھ میں ایک اسکرین لگا دی گئی ہے. اس کی تقدیر جب وہ پیدا ہوا اس کے اعداد میں ایک اسکرین لگا دی گئی ہے, ایک مانیٹر لگا دیا گیا ہے. جب اس کو چیک کریں گے تو وہ آپ کو آپ کی گائیڈ لائن دے دے گا. اس گائیڈ لائن کے مطابق اپنی لائف کو چینج کر لیں تاکہ آپ کی لائف سکون سے چلی جائے. دس از واٹ. اب ایک بات ہوتی ہے کہ یہ تقدیر الہی میں دخل اندازی ہے. ایک چیز جو مجھے سمجھ آتی ہے کہ اگر یہ تقدیر الہی میں دخل اندازی ہے پھر تو شاید جو ڈاکٹر انسان کو کہتا ہے کہ یہ تمہیں کینسر ہے, 4تھی اسٹیج کے اوپر ہے, اتنی تمہاری بیماری کی ڈینسٹی ہے, ہو سکتا ہے کہ تم 4 یا 6 مہینوں کے اندر فوت ہو جاؤ, تو کیا وہ علم غیب بتا رہا ہے؟ وہ جو والکینوجسٹ ہیں, والکینو کے جو اسپیشلسٹ ہیں, جو والکینوز کی جو زلزلوں کی ارتھکویکس کی جو مشین کو یہ کرتے ہیں کہ فلاں دن فلاں وقت فلاں جگہ پہ یہ زلزلہ آئے گا, زمین کی پلیٹس میں یہ چینجز ہو رہی ہیں, اس کی وجہ سے فلاں جگہ زلزلہ آ سکتا ہے, تو کیا وہ علم غیب بتا رہے ہوتے ہیں؟ میٹرولوجی والے یہ کہتے ہیں کہ اتنے دن اتنے بجے اتنی یہاں پہ بارش ہوگی یا اتنا یہاں فلاں طوفان آئے گا, اپنا اپنا سامان سنبھال لیں, فلاں دن فلاں وقت طوفان آئے گا. کیا وہ علم غیب بتا رہے ہوتے ہیں؟ کیا جب یہ جو ہے وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں جگہ ایک طوفان آنے والا ہے, ٹورنیڈو آنے والا ہے, فلاں ساحل سے ٹکرائے گا, اتنی تیز ہوا ہے, اتنا کچھ ہے, کیا وہ علم غیب ہے؟ تو بے شک یقیناً ہم اس کو سائنس کی روشنی میں مانتے ہیں اور یہ علم غیب نہیں ہے. تو اس سائنس کو کیوں نہیں مانتے؟ جب ہم فزیکل سائنسز کو مانتے ہیں, why not we accept the metaphysical sciences? If we believe in physiology, why cannot we believe the physiognomy? اگر ہم انر امیون سسٹم کے اوپر بلیو رکھ سکتے ہیں تو باڈی اور پہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ اگر ہم جو ہے وہ اسٹرونومی پہ بلیو رکھ سکتے ہیں کہ فلکیات یہ ہیں, سورج یہاں ہے, چاند یہاں ہے, یہاں پہ گھوم رہا ہے, یہاں پہ ہوگا, تو اس کے فزیکل اثرات کو تو ہم مان سکتے ہیں کہ چاند جب یہاں پہ آئے گا تو سمندر کو کھینچ لے گا, تو اس کے جو میٹا فزیکل اثرات ہیں جو اس کی جو ہے وہ پول ہے زمین کے اوپر یا زمین کے اندر جو کیمیکل ریئیکشنز کر رہی ہیں اس کو کیوں نہیں مان سکتے؟ کیا فزیکل ایگزسٹنس کے بغیر ہم اللہ کو مان سکتے ہیں تو باقی چیزوں کو فزیکل ایگزسٹنس کے بغیر کیسے نہیں مان سکتے؟ بات صرف اتنی ہے کہ یہ ساری کی ساری سائنس ہے, اور سائنس جو ہے وہ سائنسدان کو سمجھ آتی ہے. باقی ساروں جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ بار کوڈ جو لائنز ہیں وہ بار کوڈ ریڈر میں تو جو ہے وہ پڑھ سکتا ہے, اس کی ساری ڈیٹیل ہر بندے کو تو نہیں پڑھنی آتی. تو پھر بات یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہماری ایک کہاوت ہے کہ وہ جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ کہتا ہے کہ جی یہ علم ہے ہی نہیں. وہ جیسے ایک کہاوت ہے کہ اگر جو ہے وہ شیخ سعدی کی ایک آیت ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ چاند جو ہے چمگادڑ وہ روز رات کو دعا کرتی ہے کہ اللہ سورج میرے کام میں دخل اندازی کرتا ہے, اس کو اندھا کر دے. تو شیخ سعدی ہی لکھتے ہیں کہ ایک سورج کے اندھا ہونے سے بہتر ہے کہ 10 کروڑ چمگادڑیں جو ہیں وہ اندھی ہی رہیں. اگر ایک علم سائنس جو ہے وہ اس کے ختم ہونے سے کسی کو مطلب کسی کا کام جو ہے وہ چلتا ہے تو پھر بہتر یہی ہے کہ وہ کام نہ چلے تاکہ یہ سائنس تو چلتی رہے. دس از پیور سائنس, دس از اے فزکس, میٹافزیکل علوم کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فرام دا یونیسیلولر ٹو دا گلیکسیز ملکی وے ایک ہی سسٹم ہے. یعنی ہر ایک سیل سے لے کے ایک پوری ملکی ویوز, گلیکسیز اور سولر سسٹم جو سارے کے سارے وہ ایک ہی سسٹم کے تحت چل رہے ہیں. اچھا ایک اور چیز, خانہ کعبہ کے گرد بھی لوگ طواف کر رہے ہیں. اب پوری دنیا میں واحد جگہ ہے خانہ کعبہ کہ جہاں کا اینٹی کلاک وائز طواف ہو رہا ہے, اور جبکہ پوری دنیا میں ہر سیل یونی سیلولر سے لے کے اور گلیکسیز ملکی ویو تک وہ کلاک وائز گھوم رہے ہیں, وہ سارے کے سارے کلاک وائز گھوم رہے ہیں, اور صرف خانہ کعبہ کا طواف اینٹی کلاک وائز ہو رہا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ہم نے پازیٹیوٹی اور نیگیٹیوٹی کے جوڑے بنائے, یعنی قرآن صرف خانہ کعبہ کی انرجی پازیٹیو ہے اور پوری کائنات کی انرجی نیگیٹیو ہے. اسی نیگیٹیو اور پازیٹیو سے کرنٹ پیدا ہوتا ہے اور انلائٹنمنٹ پیدا ہوتی ہے. یعنی پوری کائنات کی جو انرجی انسان کے اندر پاڑی ہوتی ہے جب وہ خانہ کعبہ میں جاتا ہے تو خانہ کعبہ کے نور سے اس کے اندر ایک نور کا ذرہ منور ہو جاتا ہے جو اس کی پوری زندگی کو انلائٹن کر دیتا ہے. دس از پیور سائنس. خانہ کعبہ کا طواف
سے لے کے ایک سیل کا چھوٹے سے یونی سیلولر کا اپنے سیل کے گرد نیوکلیس کے گرد نیوٹران کا پروٹون کا الیکٹران کا اپنے نیوکلیس کے گرد جو ہے وہ گھومنا یا اس کو اپنے نیوکلیس کے گرد طواف اس کو انرجی دیتا ہے. کھانے کعبے کے گرد گھومنا کھانے کعبے کی انرجی کو انسان میں ٹرانسفارم کرتا ہے. یہ جو چیز ہے اس لیے سورج کے گرد زمین گھوم رہی ہے, سورج اپنے آربٹ میں گھوم رہا ہے. سورج جو ہے اس کا جو ہے وہ ایک جگہ اسٹیگننٹ ہے اور زمین اس کے گرد گھوم رہی ہے. چاند زمین کے گرد گھوم رہا ہے, مارس کے چاند مارس کے گرد گھوم رہے ہیں. اسی طرح ایک پورا ایک سسٹم ہے. یہ سارا میکانزم جو ہے یہ سائنس ہے. انسان کے اندر سائنس, قرآن دنیا کی سب سے بڑی سائنس کی کتاب خود قرآن پاک ہے. قرآن پاک میں جو ہے وہ آپ کی پوری میڈیکل ہسٹری, آپ کی گائنی سے لے کے آپ کی میٹا فزیکل ہیلتھ سے لے کے فزیکل ہیلتھ تک ایک ایک چیز موجود ہے. تمام کی تمام میڈیکل نالج قرآن پاک میں موجود ہے. اور اب اسی کو ہم اگر جو ہے وہ بیس بنا کے قرآن پاک کی ریسرچ کریں تو ہم میڈیکل نالج تک پہنچ سکتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی وہی ساری کی ساری بیس وہی ہے. اور اسی طرح اگر کوئی ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ جی تم نے فلاں دن مر جانا, تمہاری بیماری اسٹیج پہ ہے, تو اگر کوئی شخص یہ بتاتا ہے کہ جی آپ کے ذائچے میں آپ کے عادات کے مطابق اس وقت یہ بھاری ٹائم آ رہا ہے, تو آپ اس وقت قرآن پاک کی فلاں آیت سے فلاں اس سے استمداد حاصل کریں, وہ آپ کے نام کے ساتھ میچ کرتی ہے, اس کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کی ڈیفیشنسیز کم ہو جائیں گی. تو کیا یہ جو ہے یہ منع ہے؟ کیا یہ علم ایسا ہو سکتا ہے؟ اب جو علم غیب کی ڈیفینیشن جو ابن ماجہ میں, ابو داؤد میں, امام اسقلانی سے روایت ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو شاعر الہی سے تعلق رکھتی ہو اور بلا واسطہ حاصل ہو وہ علم غیب ہے. علم غیب اور کہانت جس کو ہم آج کل کہتے ہیں کہ جی علم نجوم ہے, تو وہ جو فرعون کے نجومی تھے وہ اگر ایگزسٹ نہیں کرتے تھے تو فرعون کے نجومیوں نے موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی ہونے کی جو ہے وہ بشارت کیسے دے دی, بتا کیسے دیا. عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے ایران کے جو ایسٹرولوجی کے لوگ تھے وہ بیت اللہ میں نیٹیوٹی چرچ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ مدر میری نے وہ بچہ لے کے یہاں آنا ہے. وہ اپنے تحفے خوشبوئیں سارا کچھ لے کے آئے تھے اس بچے کے لیے. رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے حضرت عبد المطلب کو ایک شخص نے بشارت دے دی تھی کہ آپ کی اولاد میں سے ایک نبی پیدا ہوگا. وہ بحیرہ راہ میں رسالت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے وہ آپ کا سن مبارک صرف کچھ سال کا تھا, 3 یا 4 سال کا تھا, کہ جب آپ ان کے ساتھ گئے ہیں حضرت ابو طالب کے ساتھ شام کے بحیرہ راہ نے اس کو کہا تھا کہ یہ بچہ نبی ہے. تو اس کو کس نے بتا دیا تھا؟ وہ بیسیکلی وہ سینٹیکس دیکھ رہا تھا, وہ سورج چاند ستاروں کو سجدے کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا, پتھروں کو سجدے کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا. پتھروں نے کب سجدہ کیا ظاہر میں؟ کسی پہاڑ نے ٹوٹ کے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سجدہ کیا, کسی درخت نے جھک کے رسالت پاک کو سجدہ کیا. اگر رسالت پاک کا سجدہ بحیرہ راہ کو نظر آ سکتا تو باقیوں کو کیوں نظر نہیں آیا؟ وہ جو لوگ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بچپن میں رہے ہیں ان کو نظر کیوں نہیں آتا تھا؟ ان کو یہ تو نظر آتا تھا کہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں ہے, لیکن یہ نظر کیوں نہیں آتا تھا کہ پتھر پہاڑ سجدے کر رہے ہیں؟ وہ پتھر اور پہاڑ اس بحیرہ راہ کو جو کہ اس وقت میں مسلمان بھی نہیں تھا اس کو کیوں نظر آئے؟ بیسیکلی یہ تھا کہ وہ اس کی پوری الفا نومیرک پاورز کو دیکھ رہا تھا. وہ الفا نومیرک پاورز جھک رہی تھی, فزیکل نہیں, فزکس نہیں جھک رہی تھی. میٹا فزکس رسول اللہ کو سجدے کر رہی تھی. وہ سائنس جو تھی وہ فزیکل سائنس نہیں جھک رہی تھی, وہ فزیولوجی نہیں جھک رہی تھی, وہ فزیولوجی رسول اللہ کے قدموں میں سجدے کر رہی تھی. وہ ایسٹروپولوجی رسول اللہ کے قدموں میں سجدے کر رہی تھی. وہ کلٹ سائنسز ساری کی ساری جو دنیا کو نظر نہیں آ رہی تھی وہ رسول اللہ کو سجدے کر رہی تھی. وہ اس بحیرہ راہ آپ نے دیکھے. اب اگر کسی کو نظر نہیں آتا تو ظاہر سی بات ہے اللہ کو بھی تو بغیر دیکھے مانتے ہیں. اگر وہ علم جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا, آپ کو نظر نہیں آتا, تو اس کا مطلب یقیناً نہیں ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کرتا, اس کی فزیکل حیثیت نہیں ہے. اب انسان کی عقل ہے, عقل کسی کو نظر تو نہیں آتی ہے. اب انسان کی عقل اگر نظر نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب عقل ہے نہیں. اسی طرح انسان کا شعور ہے وہ نظر نہیں آتا. انسان کی سائیکالوجی کسی کو نظر نہیں آتی تو کیا سائیکالوجی نہیں ہے؟ بیسیکلی یہ جو علم غیب اور غیب کی بحث ہے یہ تو بیسیکلی ان لوگوں کی شاید طرف ہے جو سائنس کو نہیں جانتے. دس از پیورلی اے سائنس, دس از پیورلی اے فزکس. اگر فزکس ایگزسٹ کرتی ہے تو میٹا فزکس کیوں ایگزسٹ نہیں کرتی؟ اگر اسپرٹس ایگزسٹ کرتی ہیں
جو جنات آپ کو نظر نہیں آتے وہ آپ کے اوپر آ جائے تو ٹرانسفارم کر دیتے ہیں، آپ کی شکل بدل جاتی ہے. وہ جن آپ کے اوپر آ جائے تو آپ کی ٹرانسفیگریشن ہو جاتی ہے، شکلیں چہرے بدل جاتے ہیں، آپ کی انرجی بدل جاتی ہے، زبان بدل جاتی ہے. وہ زبان جو آپ نے کبھی بولی نہیں ہوتی وہ بول رہے ہوتے ہیں. تو کیا وہ ایگزسٹ نہیں کرتے؟ ڈیفینیٹلی اسپرٹس ایگزسٹ کرتی ہیں، روحیں ایگزسٹ کرتی ہیں، تو روحیں تو نظر بھی نہیں آتی. تو جہاں تک علم غیب کی بات ہے تو جو میری ناقص عقل ہے اس کے مطابق تو یہ علم غیب نہیں ہے، یہ علم سائنس ہے. اور یہ علم سائنس اللہ نے انسان کو دیا ہی اس لیے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے. لیکن ظاہر سی بات ہے سائنس کی ایک حد ہے، سائنس اس سے آگے نہیں جا سکتی. اس سے آگے خود علم الہی ہے. وہ علم الہی جو ہے وہ یقیناً وہاں تک ہے جہاں پہ علم نجوم کی یا اسٹرالوجی کی یا کیمسٹری کی یا کلر تھراپی کی مجال ہی نہیں ہے. وہ اللہ کی مرضی پہ ہوتا ہے. وہ اللہ چاہے تو جس کو چاہے بغیر اس کے دے دے، وہ بغیر کسی علم پڑھے دے سکتا ہے. جیسے سخی سلطان کو سرکار فرماتے ہیں کہ میں قرآن پاک کا حافظ نہیں تھا، میں نے صرف الف سے اللہ 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 لیا اور اللہ سے اتنی اللہ اللہ کی کہ ایک دن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، مجھے سینے سے لگایا. اور جب رسول اللہ نے سینے سے لگایا تو تمام علم خود بخود آ گئے. اور اس کے بعد میں آج تک قرآن کا جو ہے وہ ایسے پڑھتا ہوں جیسے میں نے حفظ کیا ہو. یہ سخی سلطان بہو کی کتابوں میں لکھا ہوا. تو اگر میٹا فزکس کے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھائی ظاہر کی بات ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری جسم مبارک تو پردہ کر چکا ہے، وہ تو ظاہر موجود نہیں ہے. لیکن رسول اللہ کی اسپرٹ تو ہے، رسول اللہ ایگزسٹ کرتے ہیں، رسول اللہ کی روح موجود ہے، رسول اللہ کی جو ہے وہ سنتے ہیں، حاضر ناظر موجود ہیں. تو اگر وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نوکر ہیں، جو رسالت مآب کا صرف نام لینے والے ہیں، شہید کی روح کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کو مردہ مت کہو کہ وہ زندہ ہے اور اللہ کے نزدیک اپنا رزق پا رہے ہیں. تو کیا جو ہے ہم اس کو مان لیتے ہیں تو باقی چیزوں کو ہم کیوں نہیں مان سکتے؟ کچھ چیزیں ہیں جو مطلب ظاہر سی بات ہے اسلام نے منع کیا، اس کے کچھ ایسپیکٹس کو یقیناً منع کیا. اور وہ ایسپیکٹس وہ ہیں جو انسان کی زندگی کے جو ہے اللہ کے عمل دخل کو چیلنج کرتے ہیں. چیلنج تو خیر نہیں کر سکتے، لیکن انسان کے اندر اگر کوئی ایسے خیالات پیدا ہونے شروع ہو جائیں کہ شاید ڈیپینڈنسیز جس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی کی ڈیپینڈنسیز میں چینج ہو جائے، if you are not able to depend God، پھر وہ بند ہے، پھر وہ ہر حال میں بالکل رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس میں بڑے واضح لفظوں میں اس کو بند کیا ہوا ہے. لیکن اگر وہ آپ اس سے اپنی زندگی کی بہتری کے لیے، بیٹرمنٹ کے لیے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں تو یقیناً آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے. اور اللہ نے بھی جو ہے انسان کو یہی کہا ہے، جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ کہتا ہے کہ تم نہیں دیکھتے کہ ہوائیں کیسے چلتی ہیں، کشتیوں کو لیے پھرتی ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ بیسیکلی تو سائنس کی طرف کہہ رہا ہے کہ تم دیکھتے نہیں کہ ہوا کی طاقت سے باد سے وہ اتنی بڑی کشتی جو ہے وہ چلتی ہے. کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ لوہا جو سمندر میں پانی میں ڈوب جاتا ہے جب جہاز کی شکل اختیار کر لیتا تو پانی میں تیرتا ہے؟ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اونٹ کیسا ہم نے بنایا کہ اونٹ کے اندر پانی ذخیرہ ہو جاتا؟ فزیولوجی کی بات نہیں کر رہا. بیسیکلی ان علم کو پڑھنے کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے سائنس کو پڑھنے کے لیے کیونکہ بات ہماری جو سیریز وہ اسلام اور سائنس کی ہے، تو ہم سائنس کے جو ہے ان چیپٹرز کو جو ہے ہم بیان کرنا بہتر سمجھتے ہیں. اسلام اور سائنس میں بات صرف یہ ہے کہ جس اسلام کے وہ چیپٹرز ہیں جو ہڈن ہیں، جس کو اب تک نہیں پڑھا جا رہا، ان کی طرف توجہ دیں. ہماری ہی وہ ساری چیزیں، وہ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ وہ کتابیں اپنے آبا کی دیکھا جو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، کہ وہ جو ہمارے جو موتی تھے، ہمارے جو سارے تھے، ابو علی سینا ہمارا تھا. حتیٰ کہ آج سے 700 سال پہلے ابو القاسم الزہراوی وہ ہے کہ جس نے برین ٹیومر کا کامیاب ترین آپریشن کیا. آج سے 750-800 سال پہلے ابو القاسم الزہراوی نے برین ٹیومر کا بہت کامیاب آپریشن کیا. اس نے آپریشن کیا، اس کے اور آج پوری دنیا میں برین ٹیومر کی جو تھراپیز ہیں، برین ٹیومر کا علاج ہے، اس میں ابو القاسم الزہراوی کو پڑھے بغیر کام نہیں ہو سکتا، ابو علی سینا کو پڑھے بغیر کام نہیں ہو سکتا، البرونی کو پڑھے بغیر نہ میتھمیٹکس پڑھا جا سکتا ہے، اس کو خوارزمی کو پڑھے بغیر الجبرا نہیں پڑھا جا سکتا، الگریتھم نہیں پڑھا جا سکتا. سارے علم تو ہے وہ سائنس ہماری ہے، اور اسی سائنس سے علم کو سے فائدہ اٹھانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ جو اسلام اور سائنس کے علم چیپٹر ہیں ان کو پڑھایا جائے اور ان کو لوگوں کو بتایا جا سکے. ہماری یہ کوشش جو ہے ہم نے اس کو تمہیدی گزارشات کے طور پہ ہم نے اس کے اوپر بات کی ہے. ہم یقیناً آپ کی آراء کے لیے آپ کا جو ہے وہ انتظار کریں گے، ہم آپ کی آراء کے منتظر ہیں. ہمیں آپ ہماری فیس بک آئی ڈی پہ، ہماری ویب سائٹ www.hyderjafri.com پہ یا ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اور ہمارے نمبر کے اوپر وہ اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس نمبر کے اوپر ہم سے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے. یو آر آلویز ویلکم.
اب ہماری نیا جو لیکچر ہے اس کے ساتھ دوبارہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.